بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انما مع العسر یسرا۔ دوستو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس لیے آپ نے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ تہجد کی ایسی میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کو اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے گا۔ میں اپنی ویڈیوز میں زیادہ فوٹوز وغیرہ اس لیے ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی قدرت کی کہانی کو پورے دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو اللہ پہ یقین جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو۔ تو چلے اپنی میڈیکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ اسٹوری میرے پڑوس کی ہے، میرے گھر کے جسٹ بغل کی ہے۔ یہ بہت بڑی میڈیکل اسٹوری ہے۔ ہاں، ہماری ہی ایج کی ایک لڑکی تھی، ان کا نکاح بہت دنوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی رشتے کی بات ہو گئی اور پھر اس کی بہت اچھی طریقے سے شادی ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کی شادی کی۔ شادی کو صرف 6 مہینے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس ان کی کوئی خاص خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ وہ اچھی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے کسی ریلیٹیو سے پتا چلا 6 منتھ کے بعد کہ ان کا ڈائیورس ہونے والا ہے۔ ہم نے یہ بات جب سنی تو ہم سب شوق میں رہ گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا، شادی اتنی اچھے سے ہوئی اور لڑکا تو بہت اچھا ماشاءاللہ دیندار تھا، پھر ایسی کیا بات ہو گئی کہ 6 مہینے کے اندر ان کا ڈائیورس ہونے والا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ لڑکے کو کینسر ہے۔ اب یہ بات ہم نے جب سنی تو ہمیں تو بہت دکھ ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد ان کی شادی ہوئی اور لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے بیمار ہے اور شادی کو جسٹ 6 مہینے ہوئے ہیں اور یہ ساری باتیں پتہ چلی، اور ان کو کافی پہلے وہ اپنے میکے بھی واپس آ چکی تھی اور یہ بات ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، 1 سال گزر گئے، وہ لڑکا جو ہے وہ زیر علاج باہر میں تھے۔ تو جب یہ بات ہوئی 1 سال ہو گیا نا، اس کے بعد کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا ڈائیورس ہونے والا ہے۔ اچھا، وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مطلب اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے گھر پہ سب لوگ بہت خوش تھے کہ ایک دوسرے سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا تھا کہ اب اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ان کو ایسی بیماری لگ گئی، اور چونکہ شادی کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے تو لڑکی کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اپنی بیٹی کو بہت زیادہ دن تک تو ان کے پاس نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ شادی کو 8 10 سال 12 سال نہیں ہو گیا، صرف 1 سال ہوئے اور وہ صرف 2 3 مہینے ان کے ساتھ رہی ہے۔ تو میری بیٹی کی تو ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے ان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کروا لیا۔ اور پھر جب ان کی علیحدگی ہونے لگی تو آپس میں ایک کہتے ہیں نا کہ جب جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے میں بہت زیادہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں جو ایک لو برڈز تھے، جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کو اس مجبوری میں الگ ہونا پڑ رہا تھا کیونکہ لڑکے کو اس بیماری نے پکڑ لیا تھا۔ اور پھر دونوں کو جب ڈائیورس پیپر میں سائن کروایا جا رہا تھا تو اتنے زیادہ ان کے آنسو بہ رہے تھے، اتنی زیادہ مطلب وہ لوگ رو رہے تھے کہ پوچھے مت، مطلب اتنا زیادہ کہ کہتے ہیں نا، یہ بات تو آپ سب نے سنی ہوگی کہ جب طلاق ہوتی ہے تو عرش کا پایہ ہل جاتا ہے۔ تو وہ کچھ ایسی سچویشن تھی، ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ شادی کو بس کچھ ہی دن ہوئے تھے اور اتنی اچھی طریقے سے شادی ہوئی تھی، اور پھر ان کا جو ہے فائنلی ڈائیورس ہو گیا۔ ہم لوگ ان سے ملنے گئے، جو ہماری پڑوسن تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ نئی نئی زندگی شروع ہوئی تھی اور جس سے اتنی محبت کرتی تھی ان سے صرف الگ نہیں ہونا تھا بلکہ ان کے بارے یہ پتا تھا کہ میرے شوہر کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی ہے اور مجھے ان سے الگ ہونا، بہت زیادہ تکلیف والا ٹائم تھا یہ۔ سوچے کہ کیا گزرتی ہوگی ایک لڑکی پہ۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ڈائیورس ہو گیا، اس کے بعد نا میری ان سے ہمیشہ بات ہونے لگی، وہ جو لڑکی تھی میری ان سے ہمیشہ بات ہونے لگی، کالز پہ میسیجز پہ۔ حالانکہ وہ تھی تو میری پڑوسن، لیکن ہمارا آنا جانا جو ہے بہت کم ہوتا ہے، تو ہماری فون پہ بہت زیادہ باتیں ہونے لگی۔ میں نے ان کو کہا کہ تہجد وغیرہ پڑھیں اور استغفار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں بہترین فیصلے کرے گا۔ اچھا، ہمارے یہاں ہم سب کو کیا امید تھی نا کہ بہت اچھی ان کی شادی ہوگی، کوئی اور پھر لڑکا ملے گا ان کو، یا پھر اچھی ان کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن ان کی مطلب ماشاءاللہ سے تہجد میں وہ اٹھتی تھی، تہجد کا انہوں نے سہارا لیا، اللہ کے اتنے قریب ہو گئی، اتنے قریب ہو گئی۔ اور میں نے ان کو یہ بات ایک کہی تھی کہ کبھی مایوس مت ہونا، چاہے اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو۔
یہ بات میں نے ان کو کہی تھی اور الحمدللہ انہوں نے اس بات پہ عمل پیرا ہوئی وہ، اور تہجد کی نماز وغیرہ جو ہے وہ کنٹینیو پڑھتی تھی، بہت روتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ایسا ہوا کہ وہ استغفار وغیرہ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ انہوں نے بہت مضبوط کر لیا، بہت دعائیں کی، بہت تہجد میں مانگا، تو ہمیں تو لگا کہ وہ ایک نئی زندگی ان کی شروع ہوگی، ایک نئی لائف پارٹنر، ان کو نئے لائف پارٹنر ملیں گے ان کو۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے نا کہ جہاں سے امید ختم ہو جاتی ہے، جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، اور ہم اللہ کی قدرت کو پہچان نہیں پاتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت کو انڈرسٹیمیٹ کرتے، اللہ کی پاور کو نہ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ہم حالات کو اور اسباب کو دیکھ رہے ہوتے کہ حالات اتنے برے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں وہ تو ہم سے الگ ہو گیا ہے، اب ہم مل نہیں سکتے ہیں، یا ہمارا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، یہ میری فیملی میں کوئی بیمار پڑ گیا ہے، ڈاکٹرز نے ایسا کہہ دیا ہے۔ ہم اسباب پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو ہم اس وقت انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تہجد میں بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرتی تھی اور بہت زیادہ اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرتی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی قدرت اس کے لیے اتنی زیادہ مہربان ہو گئی کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ شادی کے 1 سال بعد ان کا ڈائیورس ہوا تھا، اور شادی کے دوسرے سال خبر آئی کہ اس لڑکے کو الحمدللہ اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ دے دیا، وہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہو گئے، بالکل بار بار ان کا چیک اپ ہوا، وہ بہت اچھے سے اس بیماری سے سروائیو کر گئے، بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور ایک چیز اور تھی کہ 1 سال دونوں ایک دوسرے سے الگ رہے، لیکن محبت ایک دوسرے سے اتنی زیادہ تھی نا کہ ان کو 1 سال وہ دونوں الگ رہے لیکن محبت ان کی دل سے ختم نہیں ہوئی، یا لڑکی نے موو آن نہیں کر لیا کہ مجھے بس اب رشتہ دیکھ کر کہیں اور شادی کرنی ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 1 سال کے بعد جسٹ دوسرے والے اگلے سال میں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پھر سے نکاح ہو گیا۔ یہ چیز جب ہم نے سنی نا کہ ان کا نکاح پھر سے ہونے جا رہا ہے، وہ دونوں جب ان کی جو ڈائیورس ہوئی تھی اور جب میں ان سے ملنے گئی تھی نا، میری آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ 1 سال شادی کو ہوئے تھے، اور وہ جب ان سے جدا ہوئی تھی اتنا زیادہ روتی تھی، اور مجھے یہ چیز دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اور پھر جب میں نے یہ سنا کہ دوسری بار ان کا انہی سے نکاح ہونے جا رہا ہے، ان کی محبت ان کو واپس ملنے جا رہی ہے، اور ان کے شوہر کو اللہ نے بالکل ٹھیک کر دیا ہے، یقین نہیں مانیں گے کہ میرے آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے تھے، میں سجدے میں رونے لگ گئی تھی کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی پاور کو پہچان نہیں پاتے، کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آئے نا، حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں، میں میریکلز اسٹوری آپ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اپنے حالات سے سروائیو کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ پہلے پہچانیں، کہ یہ مت دیکھیں کہ حالات کیا ہے، معاملات کیا ہے، اسباب کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، اللہ تعالیٰ کی پاور پہ ریلائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ ٹوٹ کر کسی چیز کو مانگتے ہیں نا، اور تہجد تو اتنی پیاری نماز ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز ٹوٹ کر مانگتے ہیں نا، بھلے تھوڑی دیر لگتی ہے، انہوں نے بھی 1 سال انتظار کیا، 1 سال روئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت آ کر رہتی ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم نے 1 مہینے مانگا، 2 مہینے مانگا پھر مایوس ہو گیا، حالات چاہے جتنے بھی برے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور تہجد میں کنٹینیو رہنا ہے تہجد میں، اور بہت زیادہ اپنی دعائیں مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی میریکل اسٹوری ہوتی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ تہجد پڑھیں، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی میریکل اسٹوری ہوتی ہے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔